اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب رمضان میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے میں اختیار کا بیان۔ حدیث نمبر 2625، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، حمزہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، روزے کو سفر میں آپ نے فرمایا چاہے روزہ رکھ لے چاہے افطار کر۔ حدیث نمبر 2626، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں بہت پہ در پہ روزے رکھتا ہوں تو کیا سفر میں بھی روزے رکھا کروں؟ آپ نے فرمایا چاہو رکھو چاہے نہ رکھو۔ حدیث نمبر 2627، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2628، ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2629، اردو ترجمہ۔ حمزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے میں قوت پاتا ہوں روزے کی سفر میں، تو میں اگر روزہ رکھوں تو کیا کچھ گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ رخصت ہے اللہ کی طرف سے، سو جس نے اس کو لیا خوب کیا، اور جس نے چاہا روزہ رکھنا تو اس پر گناہ نہیں ہے اور رہا۔ اور ہارون نے اپنی روایت میں اللہ کی طرف سے ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 2630، اردو ترجمہ۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نکلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سخت گرمی میں، یہاں تک کہ کوئی ہم میں سے اپنا ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھا گرمی کی سختی سے، اور کوئی ہم میں سے روزہ دار نہ تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عبداللہ بن رواحہ کے۔ حدیث نمبر 2631، اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ باب حاجی عرفات میں عرفے کے روز روزہ نہ رکھے۔ حدیث نمبر 2632، اردو ترجمہ۔ ام الفضل رضی اللہ عنہ حارث کی بیٹی کہتی ہیں کہ ان کے پاس چند لوگوں نے تکرار کی، عرفے کے دن عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں۔ کسی نے کہا آپ روزے سے ہیں، کسی نے کہا نہیں۔ تب انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ آپ کی خدمت میں بھیجا، اور آپ عرفات میں اپنے اونٹ پر وقوف کیے ہوئے تھے، پھر آپ نے پی لیا۔ حدیث نمبر 2633، اردو ترجمہ۔ ابو نصر سے اس اسناد سے بھی روایت مروی ہے، مگر اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ اونٹ پر وقوف کیے ہوئے تھے، اور سند میں یہ ہے کہ روایت ہے عمیر میں سے جو مولا ہیں ام الفضل کے۔ حدیث نمبر 2634، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2635، اردو ترجمہ۔ عمیر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا سے روایت ہے کہ انہوں نے ام الفضل رضی اللہ عنہ سے سنا، لوگوں نے شک کیا اصحاب رسول میں سے دن عرفہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں، تب انہوں نے ایک پیالہ دودھ کا بھیج دیا، اور آپ عرفات میں تھے، پھر آپ نے پی لیا۔ حدیث نمبر 2636، اردو ترجمہ۔ میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، مسلمانوں کی ماں نے فرمایا کہ لوگوں نے شک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں عرفہ کے دن میدان عرفات میں، سو بھیجا میمونہ نے ایک لوٹا دودھ کا، اور آپ وقوف کیے ہوئے تھے، موقف میں آپ نے پی لیا، اور سب لوگ دیکھتے تھے آپ کو۔ باب عاشورے کے روزے کا بیان۔ 2637، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قریش عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے ایام جاہلیت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ پھر جب آپ نے مدینے کو ہجرت کی اور روزہ رکھا اور اس دن روزے کا حکم فرمایا، پھر جب رمضان فرض ہوا آپ نے فرمایا جو چاہے اب عاشورے کو روزہ رکھے۔
جو چاہے چھوڑے۔ حدیث نمبر 2638 اردو ترجمہ۔ حشام نے اس اسناد سے یہی روایت کی، اور اول حدیث میں یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، آخر میں یہ کہا کہ آپ نے عاشورے کا روزہ چھوڑ دیا، پھر جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے، اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ٹھہرایا جیسے جریر کی روایت میں تھا۔ حدیث نمبر 2639 اردو ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ جاہلیت میں رکھا جاتا تھا، پھر جب اسلام آیا تو اب چاہے کوئی رکھے چاہے چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 2640 اردو ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے اس کے روزے کا، یعنی عاشورے کا، جب رمضان فرض نہیں ہوا تھا۔ پھر جب رمضان فرض ہوا تو یہ حکم ہوا کہ جس کا جی چاہے وہ عاشورے کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ حدیث نمبر 2641 اردو ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ قریش عاشورے کے روزہ رکھتے تھے جاہلیت میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا اس کے روزے کا، یہاں تک کہ جب رمضان فرض ہوا تو آپ نے فرمایا جو چاہے اس میں روزہ رکھے، جو چاہے افطار کرے۔ حدیث نمبر 2642 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل جاہلیت عاشورے کو روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، اور مسلمان بھی رمضان فرض ہونے سے پہلے رکھتے تھے۔ پھر جب رمضان فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اسی میں روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 2643 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا روایت اس سند سے بھی مروی ہے۔ 2644 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر ہوا عاشورے کا، تو آپ نے فرمایا اس دن میں اہل جاہلیت روزہ رکھتے تھے، سو جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 2645 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ سنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے کہ عاشورے کا دن ایسا ہے کہ اس میں اہل جاہلیت روزہ رکھتے تھے، سو جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے، اور عبداللہ روزہ نہیں رکھتے تھے مگر جب کہ موافق پڑ جائے ان دنوں کے جس میں ان کی عادت تھی روزہ رکھنے کی۔ حدیث نمبر 2646 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے وہی روایت برابر مذکور ہوئی جو اوپر آ چکی ہے۔ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر ہوا عاشورے کا۔ حدیث نمبر 2647 اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2648 اردو ترجمہ۔ عبد الرحمن بن یزید نے کہا اشعث بن قیس عبداللہ کے پاس آئے اور ناشتہ کرتے تھے صبح کو، تو کہا انہوں نے کہ اے ابو محمد آؤ ناشتہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ آج کیا عاشورے کا دن نہیں ہے؟ تو عبداللہ نے کہا کہ تم جانتے ہو عاشورے کا دن کیسا ہے؟ تو اشعث نے کہا وہ کیسا دن ہے؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے قبل رمضان فرض ہونے کے، پھر جب رمضان کی فرضیت اتری تو آپ نے روزہ چھوڑ دیا، اور ابو قریب کی روایت میں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 2649 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا روایت اس سند سے بھی مروی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2625 سے 2649 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما
اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔